عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین، انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے۔ آپ سراج الاولیاء حضرت الحاظ خواجہ صوفی مجید الحسن شاہ قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری حسنی رحمت اللہ علیہ۔ اہمیت کی باتیں۔ آپ سراج الاولیاء کے دعا پڑھنے کے بعد دیا گیا پانی بہت سی بیماریوں اور نصیب سے جڑے ہوئے مسائل کا علاج تھا۔ جو لوگ پریشان حال ہوتے تھے، صرف آپ کی مقدس محفل میں بیٹھنے سے اور آپ کی ایک نظر کرم سے ان پریشان حال لوگوں کو سکون اور خوشی مل جاتی تھی۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ کچھ بھی کہہ دیتے تو وہ ضرور پورا ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا سا پتا جس کا پودا محفل جہانگیریہ اینڈ ٹاپ ہل پر ہے، جو پتھری کے مریض کے لیے علاج کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ آپ 3 پتے دعا پڑھنے کے بعد اس مریض کو دے دیتے تھے اور اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے دیا گیا مٹھائی یا میٹھی چیز کسی بھی بیمار پیشنٹ کے لیے علاج کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سی غریب لڑکیوں کی شادی کی اور انہیں مالی مدد دی، اور اب یہ لڑکیاں خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی اور اولاد سے بھی نوازی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی مریدوں کی مالی مدد بھی کی اور ان کا ویزا اور ٹکٹ کا خرچہ خود اٹھایا تاکہ وہ ودیشوں میں جا کر اچھا کما سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی بچوں کی اسکول اور ٹیوشن فیس کا بھی خرچہ اٹھایا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا کوئی مرید پریشانی یا غم میں نظر آتا تو آپ بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے اور اس کی پریشانی اور غم کا سبب پوچھتے تھے۔ آپ انہیں مشکل وقت میں صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ان کی دعاؤں کا اثر بہت گہرا ہوتا تھا اور تکلیف کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع اول، شب معراج، شب برات، شب قدر، 27 رمضان المبارک اور 9 محرم کی راتوں کو پوری رات دعا کرتے تھے اور آپ سارے مریدوں کو بھی یہی کرنے کو کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پسندیدہ صوفی اشعار جسے آپ ہمیشہ پڑھتے تھے: اے غم یار تیرے دم سے تعمیر حیات، تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد نہیں، در مرشد کی غدائی جو کرے وہ شاہ ہو، بندائے درگاہ ہو تب صاحب درگاہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے بلند درجات رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ مذہبی موضوعات میں تحقیق کرتے رہتے تھے اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر دنیا میں کوئی بڑی خبر ہوتی تو آپ ریڈیو پر سنتے تھے۔ ہر صبح آپ رحمت اللہ علیہ BBC لندن اردو کی خبریں سنتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو صوفیانہ اشعار، قوالی اور نعت سے خاص لگاؤ تھا۔ شروعاتی دنوں میں آپ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ وہ رات بھر کی نمازوں میں شرکت کریں۔ آپ تصوف سے بھرپور اشعار گنگناتے تھے اور مریدوں کو بھی ساتھ گنگنانے کا کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان صوفی اشعار کو کیسٹ پر سنتے تھے اور ان کلام میں ڈوب جاتے تھے۔ بہت سے مرید چپ چاپ آپ کے ارد گرد بیٹھنے لگتے تھے اور ماحول سکون اور خوشی سے بھر جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حکمت، محبت، خوشی اور احترام کے الفاظ مریدوں کے اندر ایک روحانی نشہ کا احساس پیدا کر دیتا تھا۔ آپ کے بات کرنے اور سمجھانے کا انداز اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ سننے والا صرف اس میں ڈوب جاتا تھا اور اس وقت کوئی بھی آپ کی خدمت سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، اس حد تک کہ خود سرکار ہی محفل ختم کر دیتے تھے اور اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے۔